व्यूअर्स, वेलकम वंस अगेन टू आज का सब रंग। जैसा आप जानते हैं कि आज का सब रंग जो प्रोग्राम है उसमें हम आपकी मुलाकातें करवाते हैं उन लोगों से जो अपना मुल्क छोड़कर यहाँ पर आकर बसते हैं और अपना नाम पैदा करते हैं। आपने पिछले प्रोग्रामों में भी देखा होगा। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो भी पाकिस्तान से आए हैं और यहाँ अपना एक नाम पैदा किया है। उनका नाम है तालिब हुसैन साहब और वो काउंसलर हैं। तालिब साहब, वेलकम टू सब रंग। और आज बड़ी खुशी हुई है कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू फॉर इन्विटेशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए तालिब साहब कि आप कौन से सन में यहाँ पर आए थे? जी, मैं अर्ली 90s मैं यहाँ आया हूँ। 93 में आप आए। तो 93 में आप कैसे आए? यानी विज़िटर आए थे, वर्क परमिट पे आए थे, या थ्रू मैरिजेस जैसे लोग आते हैं? बिल्कुल, जो आखिरी बात आपने की है वो दुरुस्त है। हाँ, विज़िटर में आया था उससे कबल 8 साल पहले, लेकिन जो सेटलमेंट के लिए आया शादी के बाद वो 1990। तो जब आप विज़िटर आए थे तब आपकी शादी हुई थी या? नहीं, अच्छा। वो जस्ट विज़िट थी। तो आपने वाइफ उस वक्त मिले थे अपनी वाइफ को, या ये अरेंज मैरिज थी? वेल, कह सकते हैं अरेंज मैरिज थी। अच्छा। बिल्कुल, चूँकि फैमिली से है इसलिए। आई एम श्योर यू क्वाइट हैप्पीली मैरिड। ओह यस, राइट, ओके। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि पाकिस्तान में आपने कभी सियासत में हिस्सा लिया? इन्वॉल्व हुआ, लेकिन इस कैपेसिटी में नहीं। चूँकि जब मैंने मुलाजमत शुरू की, वहाँ मैं टीचर था, तो जो टीचर एसोसिएशन थी उसमें थोड़ा सा हिस्सा लिया, लेकिन जो बाहर सियासत थी उसमें जस्ट कैंपेन किया करते थे, लेकिन जो प्रैक्टिकली ख़ुद सियासत में कूदना नहीं, वहाँ जुर्रत नहीं की। अच्छा, आपने कहा कि आप एज ए टीचर थे। जी। आपका प्रोफेशन पाकिस्तान में टीचर था। आपने वहाँ कहाँ तक तालीम हासिल की पाकिस्तान में? जी, मैंने मास्टर डिग्री किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए तो साफ ज़ाहिर है जब नया आदमी यहाँ पर आता है उसका एक थिंकिंग होती है अपने पाकिस्तानी माहौल के हवाले से। यहाँ का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने कैसे देखा यहाँ का माहौल जो है? देखिए, मैं जब पहली बार आया तो जब विज़िटर आया था तो हर चीज़ मुख्तलिफ नज़र आई कि चूँकि हम देहात से तल्लुक़ रखते थे और उस वक्त जो हमारे यहाँ इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी और यहाँ की डेवलपमेंट देखकर मुझे बहुत बड़ा फ़र्क महसूस हुआ। लेकिन जब मैं सेटलमेंट के लिए आया, यहाँ रहने के लिए आया, तो फिर चूँकि मैंने देखा हुआ था माहौल, तो इतना बड़ा फ़र्क महसूस नहीं हुआ। चूँकि पहले से मालूम था कि अब यही कुछ है, मैंने देखा हुआ है कि यहाँ क्या है, कैसा है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप यहाँ पहुँचे तो साफ ज़ाहिर है रिज़्क़ के लिए इंसान नौकरी तो तलाश करता है, उसके पीछे भागता है। तो आप कौन सा आपने काम शुरू किया यहाँ? जो मेरी फ़र्स्ट जॉब थी वो मेरे भाई चूँकि स्मॉल बिजनेसमैन है, शॉपकीपर हैं, तो वहाँ से शुरू किया। लेकिन बाद में मैंने लिटरेसी कैंपेन एक था प्रोजेक्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी, बल्कि वो सब कम्युनिटी के लिए था, तो वो ज्वाइन किया। उसके बाद छोटी मोटी जॉबें करता रहा और आखिर में मैंने टैक्सी टेस्ट पास किया और टैक्सी शुरू की। और माशाल्लाह। तो आप टैक्सी ट्रेड में गए? जी। तो टैक्सी ट्रेड जो है, हाउ डिड यू फाइंड दैट? Was it easy to drive a taxi in here? Then Pakistan, you must have met some taxi drivers in Pakistan as well. Yes. So what was the difference? Well, to be honest, I don't know the background in Pakistan, how they do taxis, but here it's totally different. देखिए, मुश्किल है। देखने में तो बहुत आसान है कि टैक्सी ड्राइवर है, ये तो बहुत अच्छा काम है, आप बैठे बैठाए पैसे कमाने। लेकिन टैक्सी में बैठना जो है ना 4-6 घंटे लगातार, बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है। जो आम देखा गया टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं वो काफ़ी मतलब कि वज़नदार होते हैं। आपने कोई वज़न नहीं, मेरा भी वज़न है। लेकिन देखिए, आप लगातार
कम अज़ कम 4-6 घंटे स्पेशली वीकेंड्स पे बैठते हैं, इसलिए जो आपका जो पेट है वो स्पेशली बढ़ जाता है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते, जिम नहीं जाते, तो फिज़िकली जो है वो आप अनफिट होते हैं। और टैक्सी ड्राइवर के लिए मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बीमारी यही है कि वो बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज कोई नहीं करते ज़्यादातर, और फिर खाते भी शाम को जब काम ख़त्म किया तो घर से खा के आए, फिर दोस्तों के साथ यहाँ पे काम ख़त्म किया और फिर। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि यहाँ, क्योंकि अब आप काउंसलर हैं, तो आपने यहाँ की जो सियासत है उसमें कैसे कदम रखा? शुरू में तो बस ऐसे ही कम्युनिटी एक्टिविटीज़ थी, उनमें शिरकत की, पार्टिसिपेट किया। और फिर मेरे दोस्त हैं, कलीग हैं, मेरे साथ काउंसलर हैं अबरार साहब, तो उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं यार पार्टी को ज्वाइन करो। यूँ तो पहले भी कुछ और साथियों ने, दोस्तों ने मुझे रिक्रूट करने की कोशिश की दूसरी पार्टी में भी, लेकिन चूँकि मेरे व्यूज़ जो थे वो कुछ डिफरेंट थे, तो जब उन्होंने मुझे कहा तो कुछ अच्छा लगा, चलो यार पार्टी ज्वाइन करते हो। मैंने काउंसलर बनने के लिए नहीं ज्वाइन की थी, लेकिन जस्ट पार्टी ज्वाइन की, चलो सपोर्ट करेंगे यार, कोई पार्टिसिपेशन होगा, हम भी कुछ जान लेंगे। क्योंकि जो डिफरेंस था, मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस पाकिस्तान और यहाँ की सियासत का, मुझे ये अच्छा लगा कि जब मैंने पहली बार हमारे एमपी अब जो रिटायर हो रहे हैं, वो होम सेक्रेटरी भी रहे हैं, डेविड ब्लंकेन, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मेरा जो व्यू था वो बिल्कुल चेंज हो गया कि यार ये यहाँ की पॉलिटिक्स तो बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही अच्छी है कि हर एक मुझ जैसे एक आम आदमी को एक्सेस है एमपी बल्कि होम सेक्रेटरी से मिलने की। तो यार ये तो वहाँ पर पाकिस्तान तो एक एमपीए जो होता है, जी एमएनए तो छोड़ें आप, एमपीए जो होता है उससे भी मिलना बहुत मुश्किल है। तो इससे मुझे इनकरेजमेंट मिला, तो मैंने सोचा चलो यार देखते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में तो जो सियासत है वो ज़्यादातर मारूसी है, बरादरीज़म ज़्यादा है, दोस्ती यारी ख़ानदान जो हैं वो ज़्यादा उस पर। यहाँ पर आपने कुछ देखा कि जो हमारी कम्युनिटी है क्या वो भी वैसे ही फॉलो कर रही है पाकिस्तानी सियासत, या उनका कोई डिफरेंट है यहाँ पर आकर? देखिए जब मैंने कदम रखा उस वक्त तक तो नहीं थी, मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ कि उस वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जो सिलेक्शन का प्रोसेस, यहाँ की सियासत जो है वो पार्टी मेंबरशिप के थ्रू होती है, वो टोटली डिफरेंट है पाकिस्तान से। लेकिन उसके बाद इक्का दुक्का वाक़यात हुए, थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस कैपेसिटी में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ की सियासत जो है स्टिल वहाँ से कितनी बेहतर है? मैं ये कहूँगा कि 100% बेटर है। 100% बेहतर है। अच्छा मैंने वैसे सुना था कि यहाँ पर भी लोग जो हैं, और देखने में भी आया कि बरादरीज़म जो है वो ज़्यादा चलती है। नहीं देखिए, मैं इससे इख्तलाफ रखता हूँ। कुछ अहबाब अगर हाँ किसी ने कोई पार्टी ज्वाइन कर लिया है और वो किसी को पसंद करता है या किसी से कोई रिलेशन है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस बैकग्राउंड की वजह से उसे सपोर्ट कर रहा है। वो पार्टी मेंबर है। और मैं आपको इसकी वाज़ेह मिसाल देता हूँ। जब मेरी पहली मरतबा सिलेक्शन हुई तो मेरी फैमिली के या मेरी बैकग्राउंड के जो साथी थे उन्होंने दूसरे उम्मीदवार की सपोर्ट की। तो मैं तो इससे बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ कि ये तो ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अच्छा ये बताइए कि जब आपने कैंपेन शुरू की अपनी काउंसलरशिप के लिए, इलेक्शन जो लड़ा आपने, कोई डिफ़िकल्टीज़ आपको आई? देखिए कोई भी काम आप शुरू करते हैं, शुरू में तो डिफ़िकल्टी होती है। जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो वेरी डिफ़िकल्ट था और मैं सिर्फ एक वोट के मार्जिन से कामयाब हुआ। माशाल्लाह। जी तो पाकिस्तान में तो होते तो रफड़ पड़ जाता। बिल्कुल। लेकिन यहाँ का जो साफ शफाफ प्रोसेस है उसमें देखिए कि एक वोट के मार्जिन से, और
اس کے بعد بھی میرے ساتھ کچھ یہی معاملہ پیش آیا کہ جو میرا یہ پروسیس ہے اس میں بھی ہمارے سیکنڈ راؤنڈ میں ایکول ووٹ تھے اور تھرڈ راؤنڈ میں میں نے کامیابی حاصل کی جو میرا موجودہ رول ہے. صحیح. تو اب جو اپنی کمیونٹی ہے وہ آپ کو کیسے دیکھتی ہے؟ آپ کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے اپنی کمیونٹی کی طرف سے، یا آپ جیسے کہ مطلب کہ اوور آل کمیونٹی جو ہے اس کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں؟ تو جو ہمارے لوگ ہیں ان کی تو یہ ہوتا ہے نا جی کہ ہم نے کاؤنسلر کو ووٹ دیا ہے، ہمارا یہ کام کرے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. میں آپ کو دلچسپ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ کچھ نوجوان آئے ہماری میٹنگ میں اور انہوں نے کریٹیسائز کرنا شروع کر دیا. تو ایک نوجوان نے کہا کہ یار ہم نے آپ کو ووٹ دیا اور مجھے پتا تھا کہ وہ اس وقت جو الیکٹرل رجسٹر ہے اس پہ نہیں تھا. اچھا. اور اس نے کہا میں نے آپ کو ووٹ دیا. میں نے کہا یار کبھی آپ نے چیک کیا ہے کہ آپ الیکٹرل رول رجسٹر پہ بھی ہیں؟ ووٹ تو تب دے سکتے ہیں جب اگر رجسٹرڈ ہے، ووٹر رجسٹر ہے. جی. اگر آپ ووٹر رجسٹر نہیں ہیں تو آپ کیسے مجھے ووٹ دے سکتے ہیں؟ مجھے پہلے یہ بتائیں اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کاؤنسلر کون کون سے ہیں. تو وہ نوجوان خاموش ہو گیا چونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ کتنے ایک وارڈ کے کاؤنسلر ہوتے ہیں اور کون کون ہیں. چونکہ وہاں پہ ہم دونوں موجود تھے تو اس نے ہم دونوں کا نام بتایا، میرے ساتھ دوسرے جو کاؤنسلر تھے ان کا نام بتایا کہ آپ دونوں ہیں. میں نے کہا نہیں یار کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. کہتا ہے نہیں آپ دونوں ہیں. تو اس سے واضح فرق صاف ظاہر ہے کہ وہ نوجوان تیسرے کاؤنسلر کا نہ تو نام جانتا تھا نہ اسے پتا تھا کہ ہر وارڈ کے 3 کاؤنسلر ہوتے ہیں. ویسے کہہ دیا میں نے ووٹ آپ کو دیا، میرا کام کرو جی. نہیں وہ کام کے لیے نہیں، وہ جسٹ ویسے جو ہے وہ کمپین ان کی اپنی تھی تو اس حوالے سے وہ کچھ شاؤٹنگ کے لیے آئے تھے. کاؤنسلر آپ بنے تو صاف ظاہر ہے جو باقی آپ کے ساتھی ہیں وہاں پر کاؤنسلر جو کہ یہاں لوکل کمیونٹی کے بھی ہیں، ہمارے اپنے بھی پاکستانی کاؤنسلرز بھی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو کوآپریشن ہے ان کی طرف سے کیا انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہر مسئلے پہ یا نہیں دیا؟ نہیں دیکھیے جی، میرا شروع سے یہ خیال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر جگہ سپورٹ کرے، چونکہ ہر انڈیویجول ڈیفرنٹ ہے اور اس کی اپنی سوچ سمجھ ہے، اور کسی پہ انحصار کرنا میرے خیال میں یہ غلط ہے. اور اگر آپ کا ویو اچھا ہے، کوئی سپورٹ کرتا ہے تو گڈ، اگر نہیں کرتا تو مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے کہ کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا. دیکھیے اگر کوئی سپورٹ کرے گا تو وہ میرے کام کی وجہ سے مجھے سپورٹ کرے گا. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری کمیونٹی سے کاؤنسلر ہے تو یہ اس پہ فرض ہے کہ وہ ہماری سپورٹ کرے. نہیں، میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. اچھا یہ بتائیے کہ جو ہماری اپنی کمیونٹی ہے کیا وہ جب ووٹ دیتی ہے تو کیا وہ پالیسیز دیکھ کے دیتی ہے یا کہ اپنا کاؤنسلر ہے جی اپنا کینڈیڈیٹ ہے اس لیے اس کو دو؟ دیکھیے جو ایلڈر جنریشن ہے، جو ہمارے بزرگ ماں بہنیں جو بڑی عمر کی ہیں، جو پہلے سے یہاں پہ موجود ہیں، ان ایجوکیٹڈ کہہ سکتے ہیں آپ انہیں. پولیٹیکل پروسیس یوں تو وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں بعض، لیکن پولیٹیکلی وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کس چیز کو فالو کرنا ہے. تو وہ ہو سکتا ہے ہمارے بیک گراؤنڈ دیکھ کے اگر ووٹ دیتے ہیں تو دیتے ہیں، میں کنفرم نہیں کر سکتا لیکن ایسا ہو سکتا ہے. لیکن نوجوان نسل نہیں، وہ تو کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے. ینگ جنریشن، آپ کے خیال میں ینگ جنریشن جو ہے وہ پالیسیز کو دیکھتی ہے، اس کے بعد ووٹ دیتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کاؤنسلر تو آپ بنے لیکن اب آپ ڈپٹی لارڈ میئر بھی بن گئے ہیں. جی اللہ کا شکر. اور یہ بتائیے کہ ڈپٹی لارڈ میئر جو ہوتا ہے اس کا یا جو لارڈ میئر ہوتا ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے؟ اس کا رول، چونکہ کاؤنسلر کا رول ہے وہ صرف جو ہے وہ اپنی وارڈ کو ریپرزینٹ کرنا ہے. جو ڈپٹی لارڈ میئر یا لارڈ میئر ہے وہ سٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، نہ کہ صرف اپنی وارڈ کو. تو وہ یہ
بہت بڑی اپرچونٹی ہے میرے لیے کہ آنر ہے سٹی کو ریپرزینٹ کرنا، تو یہ سٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو یعنی کہ آپ نیکسٹ ان لائن ہیں ٹو بیکم اے لارڈ میئر۔ جی جی۔ تو جو ہماری کمیونٹی ہے اس میں کچھ خوشی کی لہر دوڑی کہ ہم میں سے ایک لارڈ میئر بننے جا رہا ہے؟ جی جی بالکل، بہت خوش ہے۔ صرف ہماری اپنی کمیونٹی نہیں بلکہ بی ایم ای کمیونٹیز اور میرے خیال میں انڈیجینس کمیونٹی جو ہے، وائٹ کمیونٹی، وہ بھی خوش ہیں کہ دیکھیے یہاں ملٹی کلچرل کمیونٹیز ہیں اور وہ سپورٹ کرتے ہیں، انتہائی خوش ہیں۔ اچھا، میں ایک ایسا سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس، جیسے آپ نے ابھی ایک ایگزامپل دیا ہے کہ وہ ووٹر بھی نہیں ہے تو اس نے کہا جی میں نے ووٹ آپ کو دیا ہے، کوئی آپ کے پاس آتا ہے جس نے آپ کو ووٹ نہیں دیا آپ کے حلقے سے، تو اس کا کوئی کام ہے اور جینوئن کام ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے، ایک تو ہمارا پولیٹیکل پروسیس ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایجوکیٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ہو اس سے ڈیفرینشیٹ نہیں کیا جاتا۔ یہاں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ دوسری پارٹی کا ہے، لیکن ہم اسے ریفیوز نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرتے ہیں، بلکہ بڑھ چڑھ کے اس کی سپورٹ کرتے ہیں، اس کا کام کرتے ہیں۔ کبھی بھی نہیں ریفیوز کیا کوئی بھی یہ آدمی، یہ کہیں بھی کسی سٹیج پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کام بن گریو کاؤنسلر کسی نے یہ کام نہیں کیا، بے شک وہ کسی اور پارٹی سے ہے۔ ہم نے ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ تعاون کیا ہے، یہ برملا میں کہہ سکتا ہوں۔ میں اپنے دونوں دوسرے ساتھیوں کی طرف سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی کسی کو ڈیفرینشیٹ نہیں کیا، یعنی کہ کسی کو یہ نہیں کہا کہ جی نہیں آپ کا کام نہیں ہو سکتا، آپ نے ووٹ نہیں دیا، یہ یہاں نہیں چلتا، یہاں نہیں چلتا۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو پاکستانی سیاست ہے، یہاں رہتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی سیاست کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں، تو کیا آپ بھی کسی پارٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یا نہیں؟ جب سے میں نے یہاں کی سیاست شروع کی ہے، چونکہ میرا اپنا ویو تھا کہ نہیں یار میں ایسا نہیں کر سکتا، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو چونکہ جب آپ وہاں کی سیاست میں شرکت کرتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو آپ کو بیلنس کرنا پڑتا ہے جو شاید مجھ سے نہ ہو سکے، میں جسٹس نہیں کر سکوں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے جو بھی آتا ہے بیک ہوم سے، میں ایز اے سٹی کاؤنسلر کسی بھی پوزیشن سے میں ہر ایک کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں۔ میں کسی کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یار یہ اس پارٹی کا، یار چھوڑو اس سے کون بات کرے۔ اور وہاں کا جو سسٹم ہے، اگر آپ نے ایک ویلکم کیا اور دوسرے کو نہیں کیا تو وہ ایک ناراض ہو جائے گا، دوسرا ناراض ہو جائے گا، یار یہ اس پارٹی سے ہے میں اس سے کیوں ملوں۔ تو میں یہ ایسا نہیں چاہتا۔ یہاں پہ ہم ایون دو سب پارٹیز ہیں، ہم جب چیمبر میں ہوتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو ایک دوسرے سے نارمل انسان کی طرح گفتگو کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دوسری پارٹی سے ہے تو ہم اس پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں، اسے گال گلوچ کریں۔ یہاں پہ جو ہے وہ مہذب معاشرے کی یہی تو نشانی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کچھ لوگ یہاں پر، جیسے میں نے کہا کہ کنیکٹڈ ہیں پاکستانی پولیٹکس کے ساتھ، یہاں پر انہوں نے پارٹیاں بھی بنائی ہوئی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوگ یہاں پر بستے ہیں ان کو یہاں کی جو پالیٹکس ہے اس میں حصہ لینا چاہیے اور زیادہ اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا چاہیے، یا کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے، کیونکہ دیکھا گیا جب بھی وہاں سے کوئی آتا ہے اس کی بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں یہ، اور وہ میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہوا ہے اور پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہے کہ وہاں سے آتے ہیں یہاں پر لوگ ان کو جناب کھانے پھرانا شاپنگ، اور جب یہاں کے لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، ان کو ٹائم بھی نہیں ملتا۔ دیکھیے آپ، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا ذاتی ایکسپیرینس ہے، بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا آدمی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور میں شاید اس میں فٹ نہیں ہوں گا، اس لیے میں نے نہیں جوائن کیا۔ لیکن یہاں کے لوگ جو ان پارٹیز سے وابستہ ہیں، وائی ناٹ، ان میں انرجی ہے، وہ اگر کر سکتے ہیں تو کریں۔ لیکن یہاں میں کہوں گا کہ اگر یہاں کی پارٹیز میں متحرک ہونا چاہتے ہیں تو انہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ وہ بستے ہیں، یہاں کے حالات کا انہیں پتہ ہونا چاہیے، ہم کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس بنا پہ سپورٹ کرتے ہیں۔ کیوں نہیں،
اچھا ہے، کیونکہ ہمارے ایشو تو ہم یہاں پر رہتے ہیں، ہمارے ایشو بھی یہاں پر ہوتے ہیں. اصل میں وہاں کا جو بیک ہوم کا کلچر ہے نا کہ ہمارا آنا جانا تو ملک میں لگا رہتا ہے، تو وہاں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کی وجہ سے لوگ کنیکٹڈ ہیں وہاں کی سیاست سے، چونکہ اگر وہاں کی سیاست سے وہ کنیکٹڈ نہیں ہیں تو وہ انہیں مشکلات پیش آئیں گے. اچھا، ایک سوال میں اور کرنا چاہتا ہوں کہ being connected with the political party here, being a counselor, are you allowed to take part in Pakistan politics? To be honest, میں خود کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں تو میں ایسا نہیں کہہ سکتا، چونکہ مجھے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا کہ ایسا الاؤڈ ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں. تو لیکن آپ کے خیال میں ویسے آپ کے خیال میں الاؤڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. جو پولیٹیکل پارٹیز جو یہاں پر کنیکٹڈ ہیں لوگ، ان کو پاکستانی پالیٹکس میں حصہ نہیں لینا چاہیے. دیکھیے ہمارا یہاں پہ جو رول ہے وہ ہم کسی سٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا کسی پیرش کونسل کو کرتے ہیں، کسی بڑوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ہاں کوئی بھی آ سکتا ہے یہاں، ہم انہیں ویلکم کہیں گے، کیوں نہیں. اگر ملک سے آ رہا ہے کوئی ڈگنیٹری ہے تو یہ ہمارا کام ہے، ہم ان کی عزت افزائی کریں گے، کرتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے اگر کوئی کسی کی افیلیشن ہے کسی پارٹی کے ساتھ. Anyway, Councillor Talib, thank you very much for giving us time and all the best in the future for becoming Lord Mayor and good luck. جی یہ تو تھا آج کا پروگرام، اور ہمارے ساتھ موجود تھے کاؤنسلر طالب حسین صاحب، اور امید کرتا ہوں کہ ان سے جو بات چیت ہوئی ہے وہ آپ نے ضرور انجوائے کی ہوگی. اگلے کسی اور پروگرام میں دوبارہ آپ کے ساتھ کسی اور گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.